مثالیں دی جن کے پاس یہ نور نہیں رہتا۔ ایک وہ کافر ہے جو زندگی بھر پوجا میں، پاٹ میں، وندنا میں، پرارتھنا میں، مندر کی گھنٹی بجانے میں اور پرندوں کو کھلانے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ نیکیاں مجھے فائدہ دے گی، میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ فرمایا اس کی مثال اس پیاسے انسان کی ہے جو پیاسا انسان ریگستان میں چل رہا ہے اور اسے یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک دور کہیں پانی کا کوئی تالاب نظر آ رہا ہے، جیسے ہی نزدیک پہنچتا ہے پتہ چلا وہ تو آنکھوں کی چمک تھی، ریت چمک رہی تھی، نزدیک گیا دھوکہ ہو گیا۔ یہ کافر ایسا ہی زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے، جیسے ہی مر کے اللہ کے حضور پہنچا پتہ چلا اس کی ساری نیکیاں اس کے کوئی کام نہ آئے، دھوکہ تھا۔ ایک یہ مثال ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گہرا سمندر ہے، موج پر موج چڑھی جا رہی ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں، اوپر کالے بادل، یعنی اوپر کالے بادل ہے، یہ سمندر کی تاریکی میں ہے، اور ایک تو سمندر کی گہرائی، اوپر موج در موج اس کی گہرائی، اس کا اندھیرا، پھر بادلوں کا اندھیرا، وہ ہاتھ بھی اپنا نکالے تو اسے نظر نہ آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ پردے ڈال دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ 19واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے ایک ایسے کافر اور مشرک کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہے جس نے عقبہ بن معیط اور عاص بن وائل، یہ دو دوست تھے، عقبہ بن معیط اور عاص بن وائل۔ عاص بن وائل کو پتہ چلا کہ عقبہ بن معیط نبی کی آیات سنتا ہے، قرآن سنتا ہے اور متاثر ہو رہا ہے، چھپ چھپ کے سن رہا ہے قرآن۔ تو عاص بن وائل نے کہا کہ اے عقبہ، میری تیری دوستی ختم، تو میرا سینہ نہیں دیکھے گا، تو میری صدری نہیں دیکھے گا، یعنی تو میرا منہ نہیں دیکھے گا جب تک کہ تو نبی کے چہرے انور پر نعوذ باللہ جا کے تھوک نہ دے۔ تو یہ گیا اپنے دوست کی باتوں میں جا کر کے تھوکا، مٹی ڈال کے آیا کہ بربادی ہو آپ کے لیے، میں آج کے بعد آپ کی مجلس میں نہیں آؤں گا۔ دوست کی باتوں میں آیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس دوست کے بارے میں جس کی باتوں میں یہ بندہ آیا؟ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ وہ ظالم کہے گا میدان محشر میں جب ہولناکی خوفناکی حساب و کتاب کا منظر دیکھے گا، اللہ کا جاہ و جلال دیکھے گا، اللہ کی کرسی عرش و کرسی دیکھے گا، فرشتے آ رہے باندھ کے گھسیٹ کے لا رہے، تو اس وقت یہ ظالم اپنے ہاتھ ملتا ہوا کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش میں رسول کو دوست بناتا، ان کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے ورغلایا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے مجھے ہدایت آنے کے بعد راستے سے بھٹکا دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو ہے ہی انسان کو ذلت میں اور شرمندگی میں ڈالنے کے لیے کھڑا بیٹھا ہے۔ اس دن رسول کہیں گے وقال الرسول، نبی کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کچھ نیک بندے، بہترین بندے، رحمان کے پاکیزہ بندے، جن کے اندر خوبصورت صفات ہوتی ہے، خوبصورت کوالٹیز ہوتی ہے، ان کو کہتا ہے رحمان کے بندے۔ رحمان رحم سے نکلا ہے، ان بندوں میں بھی رحم رہتا ہے۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سنیے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جاہل جب ان سے ملتا ہے تو سلام علیک کہہ کر گزر جاتا ہے، بحث میں نہیں پڑتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے میں اور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ
کبھی کبھار یہ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ٹال دے، وہ عذاب جھلسا دینے والا عذاب ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ ٹھکانہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، میں آیات نہیں پڑھتا ہوں، صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، نہ کم خرچ کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ آگے فرمایا اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر رحمان کے بندے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ پھر اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو توبہ کر کے نیکیاں کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ بھی متوجہ ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جہاں لغویات، فالتو باتیں، گپ شپ ہوتی ہے، ان کے پاس نرمی سے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کی آیات پڑھی جاتی ہے تو اس پر گونگے اور اندھے ہو کر کے نہیں پڑھتے، یعنی سوچ سمجھ کر ان آیات کو لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو آیا سمجھ میں آیا نہیں آیا، بلکہ سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا، اندھ بھکت نہیں بنتا، کسی پیر کے پیچھے نہیں چلتا، کسی مرشد کے پیچھے نہیں چلتا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا وہ جدھر لے جائے، وہ چادر چڑھوائے تو چڑھا رہا ہے، وہ مرادیں منگوا رہا ہے، وہ منتیں منگوا رہا ہے، وہ اولاد منگوا رہا ہے، وہاں سب قسمیں کھائی جا رہی ہے، انہی کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے اندھ بھکت پیروں کے پیچھے یہ بندہ اندھ بھکت ہو کے نہیں چلتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وہ غور کرتا ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، یہ جو دعا آپ روزانہ دعا میں نمازوں میں مانگتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اور ہماری ذریت کو، ہمیں ہمارے لیے، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی ہمارے لیے ہماری بیویاں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہماری اولاد بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اونچے اونچے روم دیے جائیں گے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے، جنت کے روموں کی بات ہو رہی۔ وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یہ جب بیٹھے ہوں گے فرشتے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے سلیوٹ کریں گے، سلامتی پیش کریں گے ان کو۔ خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کتنا بہترین ٹھکانہ ہے جنت۔ قل، اب آخری آیت سنیے، قل، اللہ فرماتا ہے اے نبی ان سے کہہ دو، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے، اس کو نہیں بلاؤ گے، اس کو نہیں پکارو گے تو اللہ کا کچھ نہیں جائے گا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فقد کذبتم، اگر تم نے اللہ کو جھٹلا دیا، قیامت کو جھٹلا دیا، میدان محشر کو جھٹلا دیا، ان آیات کو جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، ایک دن بہت جلد ایک عذاب سامنے کھڑا ہے جو جلدی سے تم کو چپکنے والا ہے، فسوف یکون لزاما۔